إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام آج کی اس عظیم الشان کانفرنس جو عظمت اسلام کے نام سے اللہ کے فضل و توفیق سے چل رہی ہے، اس کانفرنس میں شریک معزز مہمان، علماء کرام، حاضرین و خواتین، عظمت اسلام ہمارے دلوں کی جڑوں میں بیٹھی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کے دل کی گہرائی میں اسلام کی عظمت اور اس کی جڑیں ہونی چاہیے۔ اگر ایک مسلمان پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہو کہ اسلام ربانی دین ہے، آسمانی دین ہے، معصوم دین ہے، فطری دین ہے، حق دین ہے، توحید کا دین ہے، انصاف کا دین ہے، رحمت کا دین ہے، رواداری کا دین ہے، اخلاق اور حسن معاملہ کا دین ہے، بہتر برتاؤ کا دین ہے، اپنوں کے ساتھ ہی نہیں غیروں اور دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا دین ہے، یہ سچائی اگر دل کی جڑوں میں ہو تو میرے بھائیوں، اس اسلام سے ایک مسلمان والہانہ محبت کرنے والا ہوگا، دل سے محبت کرنے والا ہوگا، نچھاور ہونے والا ہوگا، فدا ہوگا، اور یہی سچائی دوسروں کے بیچ میں لانے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ وہ اپنے عمل سے ثابت کرے گا کہ اسلام عظیم ہے، تو دیکھو اوہام سے دور ہے، عقیدے اس کے مستحکم ہیں، اس کی عبادتیں، اس کے معاملات، اس کے برتاؤ عظیم ہیں، جو ایک سماج کو پستی سے لے کر کے بلندی پر لانے والے ہوتے ہیں، جو احکام، عقیدے اور معاملات، اقدار انسان کی سماج کی گراوٹوں سے اسے بلندی پر لانے والے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے سامنے وہ جاہلی سماج اس کا پورا نقشہ ہوتا ہے، وہ جاہلیت جانتا ہے، جاہلیت کے مسائل، اوہام، بد اخلاقیاں، گراوٹیں جانتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے، ثابت کرتا ہے اسلام کے حوالوں دلائل سے اور اپنے کردار و عمل سے کہ دیکھو کس طرح کل جاہلیت کو اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے، اس کی عظیم تعلیمات کے ذریعے بلند کیا تھا، اٹھایا تھا، تو آج کا بھی سماج انہی عظیم اسلامی تعلیمات کی بنیادوں پر، انہی اعمال کی بنیادوں پر جو اسلام کی عظیم تعلیمات سے حاصل ہوتی ہیں، یہ سماج بدل جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چیز اصل ہے۔ پہلے ہم مسلمانوں کے دلوں میں حقیقت میں اسلام کی عظمت کی جڑیں مضبوط ہونی چاہیے، پھر ہم اپنے عمل سے ثابت کریں، ہم دکھائیں، ہم ثابت کریں کہ ہم اس عظیم اسلام کے عقیدے، اس عظیم اسلام کے اخلاقی تعلیمات کے زندہ اور عملی نمونہ ہیں، ہم اسوہ ہیں، ہم نمونہ ہیں۔ ثابت کرے آدمی، انصاف کی بات اسلام کرتا ہے، رحمت کی بات اسلام کرتا ہے، عفو و درگزر کی بات اسلام کرتا ہے، ایک دوسرے پر اپنے پر ایک دوسرے کو ترجیح دینے کی بات اسلام کرتا ہے، تو آدمی ثابت کرے اور اس بات کی فکر وہ کرنے والا ہو کہ کسی بھی طرح سے اس عظیم اسلام اور اس کے رخ عظمت پر ہمارے کردار و عمل سے داغ نہ پڑے، کوئی داغ اور دھبا نہ پڑے۔ مسلمان یہ سوچنے والا ہو
ہم اسلام کی عظمت کی جب بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی عظمت اور عزت پر کہیں چوٹ ہمارے کردار و عمل سے نہ پہنچے۔ اسلام کی عظمت، اس کی دعوت اور اس کے پورے مشن کی راہ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور نقصان ہمارے کردار و عمل سے نہ پہنچے، یہ فکر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ فکر ہونی چاہیے ہم سب کو، اور یہی چیز ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ اسی کوشش اور اسی سمجھ لیجئے مشن کا یہ عظمت اسلام کانفرنس ایک حصہ ہے جو صوبائی جمعیت اہل حدیث اور جامع مسجد اہل حدیث کے زیر اہتمام الحمدللہ اللہ کے توفیق سے منعقد ہے۔ میں اس موقع پر کچھ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، بس یہ چھوٹی سی تھوڑے سے وقت میں ایک چھوٹا سا مختصر لفظوں میں یہ پیغام ہے کہ ہمارے دلوں میں اسلام عظیم ہے۔ اس عظیم اسلام کی عظمت ہمارے دلوں میں کتنی ہے۔ جب ہم کسی کو عظیم مانتے ہیں، ہم جب کسی کی عظمت کے قائل اور تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے ہر طرح کی اس کی عظمت کی بحالی اور بقا کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور اس کی عظمت لوگ مانیں اور تسلیم کریں اس کے لیے اپنے وسائل اور سورسز لگاتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسلام کی عظمت کو داغ نہ لگے، چوٹ نہ پہنچے۔ میرے بھائیوں، یہ چند منٹ میں میں یہ بات اور یہ کلمات اس اسٹیج پر بحیثیت ذمہ دار کے آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ پریس والوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہلو کو وہ اٹھائیں کہ عظمت اسلام مسلمانوں کے دلوں کی جڑوں میں جمنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، پھر وہ عظمت اسلام کے نمائندے بنے رہیں، اس کو قائل کرنے کے لیے دلائل اور کردار سے کوشش کرنے والے بنے رہیں، اور مسلمان یہ کوشش کرے کہ کسی بھی طرح اس اسلام کے رخ زیبا کو اپنے کردار اور اپنے کسی بھی طرح کے عمل اور کسی بھی طرح سے بدعقیدگی اور بد اخلاقی اور اسی طرح کسی بھی جاہلیت سے نقصان نہ پہنچے۔ اس کو میں یہ چاہتا ہوں کہ پریس بھی اس کو عام کریں۔ اس موقع پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں، اور جس طرح یہ کانفرنس الحمدللہ دین رحمت کانفرنس کے بعد جو ایک عظیم کانفرنس تھی 2003 میں بی کے سی کے گراؤنڈ میں منعقد ہوئی تھی، اس کے بعد سے مسلسل الحمدللہ جھولا میدان میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں بحیثیت مہمان ہمارے بیچ میں ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ تشریف لاتے رہے ہیں۔ آج بھی وہ ہمارے بیچ میں کانفرنس کی طرف سے دعوت پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے، جامع مسجد کی طرف سے، آپ تمام اہلیان ممبئی کی طرف سے، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند کلمات آپ بھی ہم سب کے لیے اپنی طرف سے پیش فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے مفید ہوگا۔ ڈاکٹر سعید فیضی حفظہ اللہ مالے گا۔